وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق اللہ العلی العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم. آئیے ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تان گیا. اور یا رسول اللہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. اور آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی. آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی. ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا. اور جان دل ہوش مدینہ پہنچے. جان دل ہوش خرد سب تو مدینہ پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. آپ اپنا کو بند کر دیں تاکہ آواز چاہے جتنی کھل جائے, تاکہ قوم کے صحیح بات سمجھ میں آ سکے. مقصد ہوتا ہے صرف سمجھانا. آج کی یہ مبارک اور مقدس تاریخیں, آج کا یہ مبارک و مقدس مہینہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شریف میں منایا جا رہا ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں, برابر لوگ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ تو بتائیے آپ, یہ جشن کس نے منایا تھا, یہ خوشی کس نے منائی ہے, ذرا یہ تو بتا دیجئے خوشی کہاں سے آئی, یہ جھنڈے کہاں سے آئے, یہ مقدس دن کہاں سے آیا. ہم نے کہا سنو سنو, شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا, ارشاد فرمایا گر نبی نے سپر چشم آفتاب راچے. آپ نے ارشاد فرمایا, شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یہ فارس کے رہنے والے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں اگر دن میں چمبودر کی آنکھ نہ دیکھے تو یہ سورج کا قصور نہیں ہے, ان کی آنکھوں کا. کیا بات ہے, یہ آنکھوں کا قصور ہے میرے پیارے بھائیوں. یہ سورج کا قصور نہیں. سورج کا تو آسمان پہ ایسا نمونہ ظاہر ہے, بچے سے پوچھو تو کہتا ہے سورج کی تپش ہے, جوان سے پوچھو وہ بھی کہہ رہا ہے, بڈھے سے پوچھو وہ بھی کہہ رہا ہے, مرد سے پوچھو وہ بھی کہہ رہے ہیں, عورتوں سے پوچھو وہ بھی کہہ رہے ہیں, مگر ایک بیچارے ایسے ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا بتایا جائے صاحب سورج نکلا ہے یا نہیں. باتیں پوچھنے سے کام نہیں کرتا. چیلنج کے ساتھ سنیے میرے پیارے بھائیوں, کس نے جھنڈا اٹھایا یہ پوچھ رہے ہو ان سنیوں سے, اس دن کو یاد کرو, اس وقت کو یاد کرو کہ جب دنیا کا کوئی وجود نہ تھا, نہ انسانیت تھی, نہ حیوانیت تھی, نہ کچھ تھا, اس جہان میں کچھ بھی نہیں تھا. آج یہاں ہم میلاد منا رہے ہیں کہ اس دن جس دن کوئی نہیں پیدا کیا گیا, یا تو رب کی ربوت تھی یا اس کے فرشتے تھے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, سنو سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن ایک مجلس قائم کی تھی. وہ مجلس آسمانوں پر ہو رہی تھی, اس میں بیان کرنے والا خدا تھا اور سننے والے فرشتے. بابا بابا نعرے تکبیر.
باقیوں کے ہاتھ کٹ گئے. کیسی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے بھائیوں، اب ایسا وہ کیسا بیان ہوگا ذرا دیکھیں تو صحیح. ابھی اگر ایک بات پوچھ لی جائے حافظ صاحب قبلہ تو لوگ چکر میں پڑ جاتے ہیں. ابھی آپ سے یہ پوچھا جائے میرے بھائیوں، ذرا یہ تو بتاؤ، جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے طواف کعبہ میں کیا کر رہے ہو، کئے چکر لگاتے ہو؟ تو کہتے ہم ہی نہیں، جتنا حاجی جاتا ہے وہ 7 چکر لگاتا ہے طواف کعبہ کا. ہم نے کہا 7 کیوں لگائے؟ 8 کیوں نہیں لگا لیتے؟ 9 کیوں نہیں لگا لیتے؟ 10 کیوں نہیں لگا لیتے؟ 11 کیوں نہیں لگا لیتے؟ ارے جتنے زیادہ پڑھ لیتے اتنا زیادہ فائدہ تھا، اتنے ہی کیوں لگائے؟ کہا سنو، یہ اس لیے نہیں طواف کعبہ، یہ بھی صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو 7 چکر طواف کیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 7 چکر طواف کعبہ ہو رہا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محفل میلاد عرش معلیٰ پر ہوئی، پروردگار عالم فرشتوں سے فرما رہا تھا، اے فرشتوں، زمین پر میں اپنا ایک نائب بھیجوں گا، زمین پر میں اپنا ایک نائب بھیجوں گا. جیسے ہی رب نے فرمایا میں اپنا خلیفہ بھیجوں گا، میں اپنا نائب بھیجوں گا، فرشتوں نے اعتراض کر دیا. فرشتے کہنے لگے پروردگار، تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، تیری ریاضت کے لیے ہم کافی ہیں، تیری حمد و ثنا کے لیے ہم کافی ہیں، تیری وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. میرے پروردگار، تو ایسے کو نائب بھیجے گا، دنیا میں جائے گا خوریزی کرے گا، دنیا میں جائے گا فساد کرے گا، اس لیے کہ اللہ سے زیادہ کون جاننے والا ہے. اور پھر اللہ جس کو اپنا محبوب و نائب بنا کے بھیجے گا، وہ دنیا میں جب خدا لاجواب ہے تو اس کا وہ خلیفہ بھی لاجواب ہوگا. اس لیے پروردگار عالم سے جب یہ کہا گیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ناراض ہو گیا. کس سے ناراض ہو گیا؟ فرشتوں سے. فرشتوں نے یہ نہیں کہا بھیجنا نہیں، بلکہ صرف اتنا کہا یا اللہ ایسے کو زمین پر بھیج دے گا جو زمین پر جانے کے بعد خوریزی کرے گا، زمین پہ جانے کے بعد فساد کرے گا. اللہ اسی جملوں پر ناراض ہو گیا. یعنی تم ہم سے بہتر جانتے ہو کہ ہم اپنا محبوب کیسا بھیجیں گے، اپنا نائب کیسا بھیجیں گے. اس کے بارے میں اعتراض ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا. جب پروردگار ناراض ہو گیا تو اب فرشتوں نے کہا مولا کو راضی کیسے کیا جائے، پروردگار کو راضی کیسے کیا جائے. تو میرے پیارے، اب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرشتے آسمان پر اللہ کا ایک گھر ہے جس کو عرش اعظم کہتے ہیں، اس عرش اعظم کے ارد گرد فرشتوں نے چکر لگانا شروع کر دیے. 1 چکر لگایا، 2 چکر لگائے، 3 چکر لگائے، 4 چکر لگائے، 5 لگائے، 6 لگائے. جیسے ہی 7واں لگایا اللہ نے فرمایا بس فرشتوں ٹھہر جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے خوش ہو گیا. اے فرشتوں اب ضرورت نہیں ہے، بس تم میں خوش ہو گیا، میں تم سے راضی ہو گیا. اب جب اللہ راضی ہو گیا تو فرشتے رک گئے. اللہ تعالیٰ نے جب اپنا نائب بھیجا یعنی آدم کو بھیجا، جب آدم اس جہان میں تشریف لائے، فرمایا آدم جا رہے ہیں، آدم کی پشت مبارک میں میرے محبوب کا نور ہے. جب پشت مبارک میں ایسا نور آیا، اب آدم علیہ السلام کی دیکھو، آدم کی پشت میں اللہ نے جب محبوب کا نور رکھا تو آدم دیکھ رہے ہیں فرشتوں کی قطار میرے پیچھے کھڑی ہے، سب پیچھے کھڑے ہیں. اللہ سے حضرت آدم نے عرض کیا میرے پروردگار یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم تمہاری پشت میں میرے محبوب کا نور مقدس ہے، زیارت کرنے کے لیے فرشتے سب تمہارے پیچھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار اس کو میری پیشانی میں ظاہر فرما تاکہ میں اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھوں. حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے منتقل فرما کے وہ پیشانی میں نور ظاہر فرمایا. جب حضرت آدم کی پیشانی میں آیا تو فرشتے آگے لائن کھڑے ہو گئے، فرشتے آگے سب کھڑے ہو گئے. اب آدم کیسے چلیں گے؟ آگے فرشتوں کی ایک جماعت کھڑی ہے. حضرت
حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی جماعت کو دیکھا، ارشاد فرمایا میرے پروردگار اس نور مقدس کو میرے ناخنوں میں ظاہر فرما تاکہ میں بھی اس کو بوسہ لے لوں۔ فرشتے اس کی زیارت کر رہے ہیں، فرشتے اس کا بوسہ لے رہے ہیں، میرے مولا ہمیں بھی دے دے تاکہ ہم بھی اس کا بوسہ لے لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ناخنوں میں اللہ تعالیٰ نے نور محمدی ظاہر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام، لوگ پوچھتے ہیں یہ چوما چاٹی سنی کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا سنی اس لیے چوما چاٹی کرتے ہیں کہ ان کے ابا نے چوما تھا۔ حضرت آدم کہتے تھے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ انہوں نے دونوں انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگا لیے۔ باپ کی بات کو مان لینا، باپ کی بات کو تسلیم کر لینا، یہی تو جنت کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باپ کی بات کو تسلیم کر لینا یہی تو جنت کا راستہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے چوما تو ہم بھی چوم رہے ہیں، نبی کا نام آتا ہے ہم چوم رہے ہیں، نبی کا ذکر آتا ہے ہم چوم رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا نام آیا تو ہم چوم رہے ہیں۔ اس لیے کیوں چوم رہے ہو؟ حضرت آدم نے چوما تھا، ہمارے باپ نے چوما تھا، اللہ کے سب سے پہلے والے دکھاوے کے پیغمبر نے چوما تھا۔ مگر میرے پیارے اب دیکھیں آپ، 7 خانے کا جو طواف کعبہ کیا، جب آدم علیہ السلام اس جہان میں آ گئے، آدم کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا اے جبریل جاؤ جاؤ، اے جبریل تم بھی زمین پر پہنچو، اس لیے کہ آسمانوں پر جب میں فرشتوں سے ناراض ہو گیا تو عرش اعظم تھا، انہوں نے 7 چکر اس کے لگائے، میں نے انہیں معاف کر دیا اور میں راضی ہو گیا۔ اے جبریل جاؤ زمین پر بھی میرا ایک ایسا گھر بنا دو کہ جب میں اپنے بندوں سے ناراض ہو جاؤں تو میرے بندے 7 چکر اس کا طواف کر لیں، میں ان سے راضی ہو جاؤں، میں ان سے خوش ہو جاؤں۔ علماء اہل سنت جشن میلاد النبی سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، میں ان سے راضی ہو جاؤں، میں ان سے خوش ہو جاؤں۔ میرے پیارے اب راضی ہونے کی بات دیکھو، جبریل علیہ السلام آ گئے سب سے پہلے، اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت یہ خانہ کعبہ جس کا طواف کیا جاتا ہے، اس خانہ کعبہ کا طواف جس کا کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد کھودنے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ اس خانہ کعبہ کی بنیاد کھودنے کے لیے جبریل ہیں۔ اب پوچھا جاتا ہے میرے پیارے ہم سنیوں سے کیا پوچھو گے، ہم سے زیادہ کون جانے گا، اس لیے کہ ہمارے سینے میں عشق ہے، ہمارے سینے میں پیغمبروں کی محبت ہے، ہمارے سینے میں آقا دو جہاں کی الفت ہے، اس لیے ہم جانتے ہیں۔ ہم تمہیں سے پوچھنا چاہتے تھے ذرا یہ بتاؤ وہ بنیاد جو خانہ کعبہ کی کھودی تھی، پھڑوا سے کھودی گئی، کدار سے کھودی گئی، JCB سے کھودی گئی، کھرپے سے کھودی گئی، ذرا یہ تو بتا دو۔ مگر پیارے نہیں بتا سکے، یہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے یہ پاور عطا فرمایا کہ انہوں نے اپنے پر زمین پر مارے کہ تحت الشرع تک کی زمین کھد گئی، زمینیں کھد گئی۔ جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ میرے پیارے سمجھنا اس چیز کا ہے، اب جب سمجھو گے نہیں، جب تمہاری آنکھوں سے چمک نہیں رہا ہے پھر کیا دیکھو گے؟ پوچھا گیا بنیاد تو کھد گئی ہے تحت الشرع تک کی، وہ کتنے بھٹے تھے جن کی اینٹیں لگائی گئی؟ تو کہتا ہے صاحب مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، صاحب تفسیر ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو سنو، اس میں 5 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ وہ 5 پہاڑ کون سے ہیں؟ کہا وہ کوہ جودی ہے، وہ کوہ ہرا ہے، وہ کوہ زلزان ہے، وہ کوہ نور ہے۔ ان پہاڑوں کے پتھر سے اس کی بنیاد بھری گئی، یہ بنیاد بھر گئی، حکم الہی ہو گیا۔ پروردگار نے فرمایا بس جبریل یہیں ٹھہر جاؤ، آسمان سے گھر اتار لے جاؤ، اسی کے اوپر رکھ دو تاکہ اللہ کا گھر تیار ہو جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے جو گھر اتار کر لائے تھے اس کا نام کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا نام بیت المعمور ہے۔ وہ بیت المعمور آسمان سے اتارا گیا اور اسی کے اوپر رکھ دیا گیا۔ جب بیت المعمور رکھا رہا، جب طوفان نوح آیا فرمایا کچھ بچے گا نہیں، پیڑ پودے نہیں بچیں گے، حیوانات و نباتات نہیں بچیں گے، دنیا کی کوئی چیز نہ بچے گی۔ اے جبریل یہ اللہ کا گھر جہاں
जहाँ से लाए थे वहीं फिर पहुंचा दो। वो काबा बैतुल मामूर फिर आसमान पर पहुंचा दिया गया। अब आज लोगों की ज़हनियत ये कहती है, बात समझ नहीं पाते हो, ज़हनियत ये कहती क्या बताया जाए यार। हजरत सायरा नाराज हो गई। हजरत सायरा के नाराज होने पर इब्राहिम को मजबूरी में हजरत हाजरा को छोड़ना पड़ा। मजबूरी में नहीं छोड़ना पड़ा, हुक्म इलाही से छोड़ना पड़ा। इसलिए कि काबा खत्म हो चुका था, काबे की बुनियादें खत्म हो चुकी थी, काबा मिस्मार हो चुका था, काबा तूफान नूह में गायब हो चुका था। अब कौन इसे आबाद करता? रब का हुक्म हो गया, इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को, अपने बेटे इस्माइल को छोड़ दो ताकि काबा फिर से आबाद कर दिया जाए। कोई चीज ऐसी नहीं, लोग बयान करते हैं तो उल्टा सीधा बयान करना शुरू करते हैं और उसमें ये बताते हैं कि साहब सायरा नाराज हो गई। सायरा ने नाराज होकर कहा ले जाओ इनको कहीं वादिये जंगल में छोड़ाओ। वादिये जंगल में उन्होंने छोड़ने को नहीं, ये हुक्म इलाही था। इसी को खताए इज्तिहादी कहते हैं, इसी को मसलहत रब्बी कहते हैं। अल्लाह का हुक्म हो गया, छोड़ाओ वादिये जंगल में। अब ऐसे नहीं लेके गए जिब्रील। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपनी बीवी हाजरा को, अपने बेटे इस्माइल को जब बिठा लिया तो बिठाने के बाद जो लेके चले तो किसी रास्ते पे जा सकते थे, फिलिस्तीन से चले थे, कहीं भी जा सकते थे। मगर फरमाते हैं मुफस्सिरीन इब्राहिम चले कैसे जाते? जिस सवारी पर बैठे थे उसकी लगाम तो जिब्रील के हाथ में। हम तुमको वहीं ले चलेंगे जहां खाने काबा की बुनियादें बंद हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम तुमको वहीं ले चलेंगे, हम वहीं पहुंचा देंगे जहां खाने काबा की बुनियादें बंद हैं। चले चलते चले जा रहे हैं, फिलिस्तीन से चले, ईरान पड़ा मगर नहीं रुके, चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए, हरम काबा में जाके रुके। यहाँ तक कि मेरे भाइयों इस वादिये जंगल में काबा की सरहदों में जाके रुके। अगर चाहते तो फिलिस्तीन की तरफ बढ़ जाते, अगर चाहते तो तुर्की की तरफ बढ़ जाते, अगर चाहते तो मिस्र की तरफ बढ़ जाते, अगर चाहते तो कुवैत की तरफ चले जाते, किसी तरफ चले जाते। मगर नहीं, जिब्रील के हाथ में मुहार थी, कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें वहीं छोड़ेंगे जहां खाने काबा की बुनियादें बंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेके चले वहां खाने काबा की जहां बुनियादें बंद थी, वहीं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेके पहुंचे। हजरत जिब्रील ने वहीं मुहार छोड़ दी, हुक्म इलाही हो गया यही उतार दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको वहीं उतारा। जब उतार दिया और उतार कर मुड़कर चल दिए, कहीं बेटे की मोहब्बत जोश में ना आ जाए। इब्राहिम हुक्म इलाही से कहीं फिर न जाओ, इसलिए कि बेटे की मोहब्बत है। बेटे को, बीवी को बेरहमी के साथ उतार दिया, इसलिए कि हर आदमी को अपनी औलाद बड़ी प्यारी होती है, मगर हुक्म इलाही उससे कहीं ज्यादा अफजल है। हुक्म इलाही उससे कहीं ज्यादा अफजल था। इसलिए आपने बीवी बच्चों का हाल नहीं पूछा, उतार दिया। खाने की जो खजूरें ले गए थे वहीं रख दी, पानी का जो मशकीजा ले गए थे वहीं रख दिया। आप जब चल दिए तो हजरत हाजरा ने फरमाया ऐ मेरे सरताज यहाँ हमें किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? फरमाया अल्लाह के। कहा क्या आपके अल्लाह ने आपको यही हुक्म दिया है? फरमाया हाँ हाँ मेरे अल्लाह का यही हुक्म है। जब आपने ये फरमाया तो हाजरा ने तीसरी बात नहीं कही, बल्कि हाजरा ने एक ही बात कही, फिर आप जाइए, हमारा खुदा हमारे लिए काफी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बात कह के हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बच्चे को लेके यहीं बैठ गई। मेरे प्यारे आबे जमजम ऐसे नहीं बहा, इसीलिए बहा कि पहले आबे जमजम बहा दो, जब आगे जमजम हो जाएगा काबा खुद ही आबाद हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे ऐसा बेहतरीन पानी अल्लाह ताला ने वहां से बहा दिया। अब आप जरा देखें लोगों को, अब अगर सीरियस यहाँ दुनिया जो है आजकल के जमाने में भी तकरीर वो पसंद करती
کرتی ہے جس کا کوئی وجود نہ ہو. چھکا مارو چوکا مارو بس اس میں کہتے ہیں صاحب بڑی دمدار تقریر ہے. انہیں سمجھنا کچھ نہیں ہے. اگر ان سے کوئی پوچھ بیٹھے, اگر یہ کعبہ کی کوئی بات ان سے پوچھی جائے, بیچارے کورے ہیں کچھ بتا ہی نہیں پائیں گے. ان سے کچھ بھی پوچھ لیا جائے یہ نہیں بتا پائیں گے تمہارا مکہ کب بسا تھا, نہیں بتا پائیں گے. اگر ان سے پوچھا جائے تمہارا مدینہ کب بسا ہے تب بھی نہیں بتا پائیں گے. مگر پیارے ایسا نہیں ہے, مدینہ بسنے کی بھی تحقیق ہے کہ مدینہ کیسے بسا ہے, مکہ کیسے بسا ہے, مکہ میں سب سے پہلے کون ہے, مدینہ میں سب سے پہلے کون ہے. بے شک بے شک. یہ ساری چیزیں احادیث کریمہ کی روشنی میں سب کچھ سامنے ہیں. احادیث پاک کی روشنی میں ساری چیزیں موجود ہیں. مگر ہم یہ کہاں سننا چاہتے, ہم تو وہ سننا چاہتے ہیں کہ ایسی بات ہو کہ جس میں یہ کہہ دیا جائے. بہت سے لوگ جب تقریر کرتے ہیں تو دو سلے حساب سے میرے بھائیو یہ پھٹی پینٹ پہننا, یہ ایسی چین لگانا, یہ ایسی ٹکڑے پہننا, اور پھر اس کے بعد چھکا چوکا اڑانا جب شروع کیا. واہ واہ صاحب, واہ واہ صاحب. اس لیے کہ یہ پینٹ پہننا ہے, پینٹ کی بات پسند ہے. اگر یہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے تو انہیں قرآن سے محبت ہوتی, قرآن سے عشق ہوتا, نبی کی باتوں سے عشق ہوتا. یہ تلاش کرتے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں قرآن کیسے عطا کیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کی ایک ایک آیتیں اگر ہم اور آپ چاہیں گے صرف اللہ کا شکر ہے یہ ہم ہی لوگ بتا سکتے ہیں. جیسے آج یہ دیش ہے, یہ ایسا دیش ہے کہ اگر ہم نہیں وفاداری کریں گے تو دوسرا کون کرے گا. اس کے سب سے پہلے حقدار ہم ہیں. اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب کائنات عالم بنی کوئی تھا ہی نہیں, کوئی تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت آدم کو جب اتارا تو وہ سرندیپ سری لنکا میں اسی ہندوستان میں اترے تھے. اور جب ہمارے باپ یہاں اترے ہیں, ہمارے باپ کے رہنے کی سب سے پہلی جگہ ہے تو ہماری پہلے ہے. اس لیے میرے پیارے اس دیش کو جو ہمارے باپ کا گھر ہے اس کی تو حفاظت ہم ضرور کریں گے. یہی تو وجہ تھی عبدالحمید نے اپنی جان دے دی, یہی تو وجہ تھی فضل خیر آبادی نے پھانسی کا پھندا چوم لیا, یہی تو وجہ تھی کافی علیہ رحمہ نے پھانسی کا پھندا چوم لیا. انہوں نے کالے پانی کی سزا برداشت کر لی صرف اس لیے کہ یہ وطن ہمارے باپ کا ہے, اس کے ساتھ ہم کوئی غداری نہیں کر سکتے. بے شک بے شک. یہ وطن ہمارا ہے بڑے پیار کے ساتھ. کل بھی ہم نے اس سے محبت کی تھی, آج بھی محبت کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ دنیا سے جا رہے ہوں گے. جب بھی اس سے محبت ہوگی اور اس کے بعد ہم اپنے اہل خاندان سے کہیں گے ہمیں دنیا میں صلح دینا, اسی سرزمین پر صلح دینا, تاکہ سینہ ہم دکھا کے سوئیں. دوسرے کسی ملک والے جب ہم پر نگاہ اٹھائیں تو ہم سینہ سفر ہو کے اپنے وطن کی حفاظت. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پیغام ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. تو میرے پیارے بھائیوں اب ذرا دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 7 چکر جو طواف کعبہ لگانے کے لیے آیا وہ اسی لیے طواف کعبہ تھا کہ سنو سنو اے جبریل, جاؤ جاؤ زمین پر بھی ایک اللہ کا گھر بنا دو, تاکہ زمین پر سے جب بندوں سے اللہ ناراض ہو جائے. اللہ ناراض ہوتا یا نہیں؟ ارے یار چوری کرو گے اللہ ناراضی ہو جائے گا, ڈکیتی ڈالو گے اللہ ناراض ہو جائے گا, غلط کام کرو گے اللہ ناراض ہو جائے گا, نماز نہیں پڑھو گے اللہ ناراض ہو جائے گا, دین کی طرف نگاہ نہیں اٹھاؤ گے اللہ ناراض ہو جائے گا, محبوب کو نہیں چاہو گے اللہ ناراض ہو جائے گا. اور جب اللہ ناراض ہو جائے, فرمایا جب میں ناراض ہو جاؤں تو اس گھر کے 7 چکر لگا لینا, میں راضی ہو جاؤں گا, میں خوش ہو جاؤں گا. تو یہاں معافی مانگ لے گا, میں تجھے معاف کر دوں گا, تیری خطاؤں کو معاف کر دوں گا, تیری لغزشوں کو معاف کر دوں گا, اور تجھے ایسا پاک کر دوں گا, تجھے ایسا پاک کر دوں گا جیسے پیدا ہوا بچہ. بے شک سبحان اللہ. اللہ اس طرح سے پاک کر دیتا ہے. تو اس لیے میرے پیارے بھائی اب ہمارے نبی کی بات دیکھو تو دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے جو محفل قائم کی اور اپنے محبوب کو جب بھیجنا چاہا, حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام آتے رہے, سب آتے چلے گئے, سب آتے چلے گئے, سب آتے چلے گئے. جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی, جب باری آئی سید کون و مکہ کی, جب باری آئی املا کے لال کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل
علیہ السلام کو آواز دی، کہاں ہو جبریل، کہاں ہو بلبل سدرا، کہاں ہو طائر سدرا؟ سنو سنو، اللہ کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل یہ 3 جھنڈے لے جاؤ۔ وہ کس رنگ کے جھنڈے تھے؟ فرماتے سفید رنگ کے جھنڈے ہیں۔ وہ سفید رنگ کے جھنڈے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو 3 عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا یہ 3 جھنڈے لے جاؤ، ایک بیت المقدس میں جا کے گاڑ دینا، اور دوسرا خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا دینا، اور تیسرا صحن آمنہ میں گاڑ دینا، اس لیے کہ میرا محبوب جانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سکے اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی۔ اللہ نے دیا، اللہ نے جبریل علیہ السلام نے گاڑے، تو سب چیزیں تو پوچھنے لگتے قرآن میں بتاؤ، اسلام میں بتاؤ، مگر تمہارا غور ہی نہیں ادھر جو تم ایک بات بھی پوچھ سکو، اس لیے کہ شادی میں صحرا باندھنا تو حرام ہے مگر گاڑی سجانا جائز ہے، مکان سجانا جائز ہے۔ ذرا دیکھو مکان سجا رہے ہیں کوئی فتویٰ نہیں ہے، جس میں دولہا بیٹھا لا گاڑی سجا لی کوئی فتویٰ نہیں ہے، سارے معاملات دور ہیں، مگر جب دولہے کے صحرا ڈالا تبھی اسے بدعت بتانا شروع کیا۔ رسول اللہ نے باندھا ہو تو بتاؤ، صدیق اکبر نے باندھا ہو تو بتاؤ، فاروق اعظم نے باندھا ہو تو بتاؤ۔ ارے میں تم سے پوچھتا ہوں اگر اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہے، خدا نے تمہیں علم دیا ہے، تو یہ بتاؤ مدینے کے تاجدار نے وہ 3 کون سی چیزیں بتائی ہیں جو دنیا کی مجھے سب سے زیادہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ تم سبحان اپنے آپ بتا دو۔ آقا ارشاد فرماتے دنیا کی مجھے 3 چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کون ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھے جو پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیاری ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی نماز ہے۔ فرمایا پھر کہا پھر میری حلال بیویاں، فرمایا پھر تو فرمایا میرے آقا نے خوشبو۔ کیا فرمایا؟ پھر مجھے خوشبو پسند ہے۔ پھول میں خوشبو آتی ہے یا بدبو؟ خوشبو۔ اسی لیے بیچارے انہیں بچکانے لگے یہ رسول کو پسند ہمیں کیسے پسند آ جائے۔ اس میں تو خوش ہو کے صرف سنی کہے گا کہ مدینے والے کی محبت والی چیز ہے، تاکہ دولہے کے سر سے لے کے اور اس کے جسم پہ ڈال دو تاکہ آقا مدینہ ہو جائے، اور ہر چیز سنت طریقے سے ادا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ ساری باتیں آ گئی ہم آدمی کو ارے یار تم یاد ہی نہیں کرتے ہو، ہمارے سنی بھائیوں اگر تم یاد کر لو تو انشاءاللہ تمہارے سامنے کوئی بولنے والا ہے۔ جی جی ہاں، کسی کی زبان کی بس کی بات نہیں جو بول جائے سانکھ لے جائے۔ اس لیے کہہ دو ایک صحابی جانتے ہو کبھی تم نے پڑھا؟ کہہ دو ملی صاحب ذرا ایک صحابی کا نام کیا تم نے پڑھا؟ پوچھے کون سے صحابی؟ کہہ دو حضرت بریدہ اسلمی انصاری، یہ مدینہ کے رہنے والے۔ تو کہیں ہاں نام جانتے ہیں، تو کہہ دو سرکار جب مدینہ طیبہ مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تو کہاں رکے تھے سب سے پہلے؟ جب آپ پوچھیں گے آقا دو جہاں مکہ سے چلے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف رکے کہاں؟ تو کہیں گے قبا میں۔ جب قبا میں رکے علی کو مکہ میں سلائے، علی مکہ سے کہاں آئے؟ کہا اسی قبا میں۔ کہا عمر کہاں آئے؟ کہیں اسی قبا میں۔ کہا عثمان کہاں آئے؟ کہا اسی قبا میں۔ کہا ابو ایوب انصاری کہاں آئے؟ کہا اسی قبا میں۔ بریدہ اسلمی کہاں آئے؟ اسی قبا میں۔ جو مہاجرین تھے وہ بھی اسی قبا میدان میں آئے ہیں، اور جو مدینے والے ہیں وہ بھی یہی آئے ہیں۔ اب یہ سب آ گئے، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ والوں نے فرمایا آقا اب سفر شروع کیجئے، مدینہ کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، عورتیں بلک رہی ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آقا مدینہ اٹھے، سرکار دو جہاں اٹھے چلے، تو جب سرکار چلنے لگے تو بریدہ اسلمی نے کہا یا رسول اللہ مزہ نہیں آتا۔ کیا کہا بریدہ اسلمی نے؟ یا رسول اللہ مزہ نہیں آتا۔ تو فرمایا بریدہ اسلمی کیوں؟ فرمایا آقا آپ جب چل رہے تھے صحابہ میں تو آپ کے ساتھ ایک جھنڈا ہونا چاہیے تھا، آپ کے ساتھ
جب دیکھا کہ جھنڈا اٹھانا جائز ہے، نبی فرما رہے ہیں میرے پاس کپڑا ہوتا تو دے دیتا۔ تو سنو حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضرت بریدہ اسلمی نے اپنا امامہ اتارا، اور اتارنے کے بعد ایک لکڑی کے اوپر باندھا، جب تیار کیا تو آقا نے ارشاد فرمایا بریدہ اسلمی جھنڈا تم نے بنایا ہے، اٹھانے کے بھی سردار تم ہی رہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کی خوشی میں جھنڈا تم نے بنایا ہے، اٹھانے کے بھی سردار تم ہی رہو گے۔ اگر پھوٹ گئی ہو تو چشمہ لگا کے پھر سے دیکھو، پھر سے دیکھو اب یہاں کون کون موجود ہے، ذرا دیکھو تو حیرت سے ذرا دیکھو تو صحیح، اب بریدہ اسلمی ہے، کون کون ہے؟ فرماتے حضرت بریدہ اسلمی آگے آگے جھنڈا لے کے چل رہے ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں، سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، سارے صحابہ مدینہ والے بھی ہیں، مکہ والے بھی ہیں۔ ارے انہی سب کو چھوڑیے، خود مدینے کے تاجدار کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہم نے تو ایسا سوال، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم سے پوچھو گے اس جھنڈے میں آقا دو جہاں خود بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائی اب دیکھیں آپ، بیٹے کی پیدائش ہو جائے، لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی عجیب بات کہہ دیتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز صحیح نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہم نہیں کہتے، یہ تو آپ کہہ دیں گے جی، ہم نہیں کہیں گے، آپ کہہ دیں گے، فیصلہ کریے اپنے آپ۔ اور وہ خود موجود ہوں تو خود انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں ہمارے پیچھے نماز نہیں۔ اس لیے پوتا آیا تو جشن منا دیا، چاروں طرف دھوم مچ گئی۔ کون آیا؟ کس کی خوشی میں ہو؟ کہا اللہ نے نعمت پوتا تھا فرما دیا۔ تو جو پوتا مل گیا تو صاحب خوشی میں مست ہو گئے، پوتی آ گئی خوشی میں مست ہو گئے، بیٹا آ گیا خوشی میں مست ہو گئے۔ اب جب پوتی پوتا بیٹی بیٹا سب آئے تو خوشی میں مست ہو گئے۔ اب یہ پوتی پوتا میں مست ہو گئے تو تم نے کم سے کم پہلے حدیث پڑھ لی ہوتی اور اس کے بعد پوتی پوتا میں مست ہوئے ہوتے۔ اب اگر مست ہو جاتے تو ربیع الاول میں بھی تمہیں مست ہو کے رہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ سرکار کی حدیث ہے، باب الایمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے ایک بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، سارے جہان سے زیادہ جب تک رسول اللہ پیارے نہ ہو جائیں اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اگر سب سے زیادہ پیارے ہوتے تو پوتا پیدا ہوا تھا جب خوشی منائی تھی، لڈو بانٹے تھے جی، ربیع الاول آ جاتا تو برفی بانٹتے، کس کا والا آ جاتا تو لوج بانٹتے، تاکہ پوتے والے میں تو لڈو والی شاہی بانٹ چکے ہیں، یہ رسول اللہ کی پیدائش ہے، اس میں قیمتی مٹھائی بانٹو تاکہ دنیا جان جائے یہ پوتے سے زیادہ رسول اللہ۔ بابا کیا کہیں، بابا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معاملہ لے کے آتے ہیں، بڑی بڑی ترکیبیں اپنے آپ بنا لیتے ہیں۔ اگر چلنا تم نے بھونا پڑھا دیا تو کہا جس نے کھا لیا لوہے کے نہیں ہو سکتا لوہے کے پڑھا، اگر بھونا جنا پڑھا دیا تو لوہے کا ہو گیا، پھنس جائے گا۔ مگر پیارے اب اگر کچے پڑھا دو تو موم کی طرح پگھل جاتے ہیں، کچے پڑھا دو تو موم کی طرح پگھل جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، موم کی طرح پگھل گئے۔ ہم نے پوچھا تھا یہ کھانا نہیں چاہیے، یہ کھانا نہیں چاہیے، تو ہم نے کہا جتنے کچے پڑھائے تھے جس کھیت میں گاڑے ہو کونے کے ہمیں بتا اگر گھوڑے میں لائے ہو سنی خودی اتنے مست ہیں، سنتے بورا بلکہ کھڑے رہے بورے نہ بنو۔ کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ جب تم نے کہہ دیا قد جاءکم من اللہ نور، نبی نور بن کے آ گیا، تو انہوں نے ایک بات کہی قل انما انا بشر مثلکم، نبی نے ارشاد فرمایا
اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے محبوب آپ کہہ دیجیے ہم تمہاری طرح بشر ہیں. ظاہری صورت میں بشر ہیں. تو سننے نے کہا یہ بھی بات پکی ہے، ظاہر میں بھی رسول اللہ بشر، مگر قرآن کہتا قد جاءکم من اللہ نور، نبی نور ہے. تو کہا عجیب بات ہے یار، سنی گڑبڑی کرتے ہیں ہمیشہ. کہا یہ سنی مانتے نہیں مگر گڑبڑ کیے. نبی ایک ہے، کبھی انہیں نور بتاتے ہیں کبھی انہیں بشر بتاتے ہیں. ہم نے کہا پیارے تیری سمجھنے کی کمی ہے، اگر تو سمجھ جاتا تو تیرا یہ اعتراض ہی نہیں ہوتا. ہاں نبی نور ہے. جب آسمان کی طرف چل رہے تھے معراج کی رات میں، جب سفر آسمان ہوتا ہے تو مصطفیٰ نور علی نور ہوتے ہیں، اور جب زمین پر قوم کے ساتھ ہوتے ہیں تو بشر. سبحان اللہ سبحان. کہنے لگے ایک چیز کا دو بنا لینا بھیا، اچھا سمجھ میں نہیں آتا. دو بنا لینا سمجھ میں نہیں آتا. ہم نے کہا تم نے 15 بنائے آج تک کسی سنی نے تم سے کہا؟ کہا صاحب ہم نے کبھی 15 بنائے نہیں. ہم نے کہا بنائے نہیں، آ جاؤ بڑے گاؤں کے بھائیوں ذرا اسے پکڑ کے لاؤ. اسے پکڑ کے لایا گیا، لے گئے ذرا کھیتوں کی طرف، بستی کی طرف سے اسے ہٹایا، کھیتوں کی طرف اسے بڑھایا. اس سے پوچھا بتا یہ سیدھا سیدھا کیا کھڑا؟ تو وہ کہنے لگا گرنا. اس سے کہا قریب آ جا بھائی، لگا دے اس کے بعد دیکھ لے کیا ہے. پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگا گرنا. جب سے جب پکا مارا کٹے نیچے گر گیا. کیا ہے؟ کہنے لگا گرنا. اوپر سے اللہ چھوٹ دیا. کیا ہے؟ کہنے لگا گرنا. کندھے پہ رکھ دیا. کہا بڑے گاؤں کی طرف لے کے چل، بڑے گاؤں کی طرف لے کے چلا. پوچھا اب کیا ہے؟ کہنے لگا گرنا. بڑے گاؤں میں داخل ہوا. پوچھا اب کیا ہے؟ کہنے لگا گرنا. بڑے گاؤں میں جب لے کے آ گئے تو دھواں میں لگا کے کٹورے میں بھر دیا. پوچھا اب کیا؟ کہنے لگا رس. ہم نے کہا تو دیر ابھی تو ٹائم بھی نہیں بدلا. وہ جو رس مطلب وہ جو رس میرا تھا بھرا تھا اسے پتلا پتلا پکا دیا. پوچھا اب کیا؟ کہنے لگا راہ. اسی کو سخت کر کے پکا دیا. پوچھا جب پھیلی بنائی. پوچھا اب کیا؟ کہنے لگا گل. اس کے بعد اسی پتلی والی کو مشین میں ڈالا، پھٹائی کر دی، سفید لیدا لال لیدا. پوچھا اب کیا؟ کہنے لگا شکر. اسی میں کھویا ملایا گول گول والا. پوچھا اب کیا؟ کہنے لگا پیڑا. اسی کو چوکور کاٹ دیا. پوچھا اب کیا؟ کہنے لگا برفی. اب اسی کو ٹیڑھی میڑھی چوا دی. پوچھا اب کیا؟ کہنے لگا جلیبی. ہم نے کہا یہ رسگلہ کہاں سے لایا؟ یہ گٹے کہاں سے لایا؟ یہ گٹیاں کہاں سے لایا؟ یہ بتا پھینی کہاں سے لایا؟ یہ لوڑی کہاں سے لایا؟ یہ رنگ برنگی مٹھائی کہاں سے لایا؟ ارے پیارے انہیں گنگا کا نہیں کہتا. کہا جب معاملہ بدلتا ہے تبھی چیز بدل جاتی ہے، تبھی ذائقہ بدل جاتا ہے. ہم نے کہا پیارے یہی تو سمجھ نہیں پایا. اگر یہی سمجھ جاتا، اس لیے کہ سن ایسے نہیں سمجھے گا. یہ بڑے گاؤں کے سنی تجھے بتائیں گے، بڑے گاؤں کے سنی تجھے سمجھائیں گے کہ مرغیوں کے ریوڑ میں، مرغیوں کے فارم میں ایک بلی چھوڑ دی تو بلی توڑی نہیں. مرغیاں سمیٹنے لگی. بلی اکیلی ہے، مرغیاں اتنی ہیں، مگر وہ سب سمیٹنے لگی. پوچھا دوستی کر لو. کہا شکل نہیں ملتی ہے، دوستی نہیں ہو پائے گی. معاملہ نہیں مل رہا. جب معاملہ نہیں ملا اس لیے دوستی نہیں ہو پائی. بہت بڑا بکریوں کا ریوڑ تھا. ایک بھیڑیا چھوڑ دیا. کہا 4 پیر تمہارے بھی ہیں، 4 پیر اس کے بھی ہیں، اس سے بیچارے سے دوستی کر لو. تو وہ بکریاں بھی سمیٹنے لگی. چہرہ نہیں ملتا، معاملہ نہیں ملتا، دوستی نہیں ہو پائے گی. بکریاں بھاگ کھڑی ہوئی، مرغیاں بھاگ کھڑی ہوئی. ایک بلی کو دیکھ کر بکریاں بھاگ کھڑی ہوئی. ایک بھیڑیا کو دیکھ کر ہم نے کہا خدا کی حکمت کیوں نہیں سمجھتا؟ اگر نبی اس دنیا میں نور بن کے آتے تو تم سب بھاگ جاتے کہ ہم بشر ہیں، یہ نور ہے. اگر یہ کہہ کے تم بھاگ جاتے تو قرآن کیسے پڑھایا جاتا؟ اسلام کیسے سکھایا جاتا؟ نماز کیسے سکھائی جاتی؟ بڑے وقت کیسے بتایا جاتا؟ ماں باپ کا احترام کیسے بتایا جاتا؟ ماں باپ کی خدمت کیسے بتائی جاتی؟ اسلام کی قانون کیسے سمجھائی جاتی؟ اسلامی بات کیسے سمجھائی جاتی؟ سن لے. اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب نور بن کے زمین پہ نہ جا، بشر بن کے جا تاکہ کوئی بھاگے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ
پوچھ ہی نہیں. اگر پوچھ لے تو کام تمام ہو جائے, اگر پوچھ لے تو کام تمام ہو جائے. میرے پیارے مگر سنتے ہی نہیں, غور ہی نہیں کرتے. کہنے لگے یہ, ارے آقا دو جہاں کی بات کر رہے ہو, میرے آقا کی بات کر رہے ہو. آقا وہ شان والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکمتوں سے لبریز پیدا فرمایا. نبی کی ہر چیز حکمت ہے, نبی کے بال حکمت ہیں, نبی کی انگلیاں حکمت ہیں, نبی کے پیر مقدس حکمت ہیں, نبی کی جوتی مبارک حکمت ہیں, سرکار کے بال مقدس حکمت ہیں, نبی کی آنکھیں حکمت ہیں, نبی کی بھوں حکمت ہے, نبی کے ہونٹ حکمت ہیں, ایک ایک چیز حکمت ہے. اور یہ ہم نہیں کہتے, ان سے پوچھو جو دیکھ. یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے, کیا کسی کی دھوتی نہیں؟ یہ اتنے اسٹیج پر بیٹھے علماء یہ جب سب جانتے ہیں, سب بتا دیتے ہیں, تو آخر دوسروں کی کیسے پھوٹ گئی؟ پھوٹتی اس لیے ہے اور کوئی بات نہیں پیارے. بات یہ ہے کہ ہم جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں وہ تو آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے ہیں, اور جو چیز ہمیں پسند نہیں اسی لیے دکھائی نہیں, اسی لیے دکھائی نہیں. تو ہم بات کو بتا دیں, حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا یہ 3 جھنڈے لے جاؤ, ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا دینا, دوسرا صحیح آمینہ میں گاڑ دینا, ایک بیت المقدس میں گاڑ دینا. میں اپنے محبوب کو بھیجنے والا ہوں. آقا ایک آ رہے ہیں, سرور کون آ رہے ہیں, فضل زمینوں جمع رہے ہیں, 70,000 فرشتوں کی جماعت آسمان سے جس میں نوری فرشتے تو علی تیرا نہیں, علی تیرا نہیں جیسے تم ہو. ذرا غور تو کرو. اب ایک بات اور آپ کو بتا دیں, لوگ جیسا سمجھا دیتے ویسا تم سمجھ جاتے ہو. ارے تم تو دیہات کے بھی ہو, قصبے کے بھی ہو. ہمارے علی بھائی وغیرہ یہ سب کچھ تو شہر کے کچھ دیہات. اب یہ سب کیسے دیہات کے, اس لیے کہ انہیں کسانی بھی معلوم ہے. ابھی اگر آ جائیں دکانداری میں تو دکانداری معلوم ہے, دکان والے کہلاتے ہیں شہری. کھیتی والے وہ جو دیہاتی ہے بات بتاؤ, اور 5 ایکڑ زمین میں اگر شوقی ہے بولنے کا تو 10 ایکڑ بولو, مگر غلہ 1 کلو نہ ہو. لوگ کیا کہتے ہیں, ارے یار وہ سنی ایسے ہیں, وہ نماز سے پیچھے. ہمارے کہنے یہ اپنی زبانیں نہیں روکتے, یہ اپنے آپ کہتے سنی اس مسئلے میں بہت پیچھے ہے. ارے پیچھے اس لیے ہے, اگر یہ ان کی طرح عمل پیرا ہو جاتا تو سب کے سب خطب و ابطال آ جاتے ہو جاتے. تو اس میں اکثر اب آپ دیکھیں اتنی محنت بیچارے, ساری دنیا جانتی بڑی محنت. اب ایک زمین پر غلہ پیدا کیے گئے, یہی کہے گا پنت نگر والا نیا بھائی دیہات ہمیں تو دیہات آتی ہے, مجھے معلوم. لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ مولانا اگر گیہوں بھونا ہے تو نہیں کر دینا, نہیں کروں کہاں کی آئے گا پنت نگر کی, اور وہی اچھی دھرت ہوگی, اس کا در بھی اچھا, اس کی در اچھی ہوگی, اس کا عبریز اچھا ہوگا. نگر والا لایا جائے, نیا بیج لے کے آئے, کھیت دو دیا گیا, سارا گیہوں بو دیا گیا. اگر انتظار کر رہے ہیں گیہوں جمع ہی نہیں, گیہوں جمع نہیں. ہم نے پوچھا ایسا یہ پنت نگر جمع نہیں, تو کہا صاحب اس میں کمی خالی گیہوں کی کمی نہیں ہے, زمین کی بھی کمی ہو سکتی ہے. 2 ہی کمیوں سے گیہوں نہیں جمے گا, یا تو گیہوں کا کنواں خراب ہے یا زمین سوکھی ہے, اس لیے نہیں جمع. اس میں زمین میں تری نہیں اس لیے نہیں جمع, یا پھر اس کا کنواں خراب ہو گیا, جو جمنے والا یا تو زمین خراب یا کنواں خراب. تو اب ہم یہاں فیصلہ کیا کرانا چاہتے ہیں, ذرا
सोच लेना भैया, अपने आप जरा सुननी हो, जरा जाग के बैठो ताकि तुम्हें पहचान हो जाए, ताकि लोगों से पूछ लो भैया ये जमा का है नहीं, उससे बार बार पूछो जमा का है नहीं, उससे बार बार पूछो जमा का है नहीं। से पूछते हैं तुमने इतनी नमाजें पढ़ी, तुमने तहज्जुद पढ़ी, तुमने इसराक पढ़ी, तुमने चाश्त पढ़ी, तुमने बड़ी नमाजें पढ़ी, गली गली पढ़ी, डगर डगर पढ़ी, नगर नगर पढ़ी, बिस्तरा लाद के पढ़ी, भगवना लाद के पढ़ी, स्टोव लाद के पढ़ी, सारे काम करके पढ़ी, तुम जरा ये तो बता दो तुमने इतनी पढ़ी है, कोई गौसे आजम बना पाए, कोई गरीब बना पाए हो, कोई साजिरे बाग बना पाए हो, कोई बारिशे बाग बना पाए हो, कोई हाजी मसद कोई मुस्तान बना पाए हो, कोई इंकराम जैसी शख्सियतें बना पाए हो, कोई महरारा मुकद्दसा जैसी शख्सियतें बना पाए हो, कोई अहमद रजा जैसी शख्सियत बना पाए हो, कोई दादुल शरिया जैसी शख्सियत बना पाए हो, ना कोई बना ही नहीं पाए। हमने कहा यार तुम्हारा हुआ खराब या तुम्हारी जमीन कोई बात है, हसन भाई क्यों नहीं, तो चीजें खराब, तो इसमें बेहतर है मेरे प्यारे भाई ये सारी चीजें बेहतर बनाना। और हम तो सुन्नी हैं, नबी का जश्न मनाते हैं, नबी की धूम मचाते हैं, और हम तो ये भी कहते हैं यहाँ भी धूम मचा रहे हैं, वहां भी धूम मचाएंगे, यहाँ भी धूम मचा रहे हैं, वहां भी धूम मचाएंगे। और तुम कहने लगे कोई पूछेगा नहीं, हमने कहा पूछेंगे, अरे यार पूछने की बात कर रहे हो, लोग कहने लगे क्या होता है भला जगह गए यार बोलो बड़े देर उठे पानी के लिए नहीं पूछते, जहाँ लोग पानी के लिए न पूछे, बैठने के लिए न पूछे, वहाँ न जाया करो। तो एक दिन देखा यही बड़े गाँव वाले सब चले जा रहे हैं भैया बड़ी खुशी खुशी, हमने कहा तुमको कह रहे थे कोरंगिया वाले बड़े बेर उठे हैं, बात ही नहीं करते, चौराहे खड़े रहो, नहर में खड़े रहो, पानी कोई नहीं पिलाता, पानी के लिए कोई नहीं पूछता। आज तो तुम इतने जा रहे हो, जब तुम अकेले गए पानी के लिए नहीं पूछा, आज ये 100 आदमी लिए जा रहे हो, कैसे पूछे जाओगे। गोरखपुरिया वाले यही कहेंगे नहर के पारी रहना, कहा नहीं मौलाना आज तो जरूर पूछेंगे। हमने कहा क्यों, कहा आज तो पूछेंगे, आज तो पूछ के पिलाया जाएगा, पूछ के पिलाया जाएगा, आज मुझे के साथ जा रहे हैं, और उनसे पहले कह दिया गया तो गोरखपुरिया में ना पहले ही रुक जाओ, कहा महुआ में ठहर जाना, महुआ में रोक दिए गए, और जैसे ही महुआ में रोक दिए गए उसके बाद देखा कि साहब चल रहा है डिब्बा, जब डिब्बा खोला तो उसमें देखा अरे अजीब अजीब चीजें हैं, छेना भी है, रसगुल्ला भी है, पपड़ी भी है, बर्फी भी है, समोसा भी है। हमने कहा तुम तो कह रहे थे गोरखपुरिया वाले बड़े बेरुखे हैं, इन्होंने बेचारों ने गाँव में भी नहीं आने दिया, इस महुआ ही में माल मालता रहे। हाँ, अभी गांव में पहुंचे नहीं, रास्ते में ही माल सुटाया जा रहा है, फरमाया ये खाते चले जा, अभी करते जा रहे हैं, छेना बड़े अच्छे हैं, पपड़ी बहुत अच्छी वाली है, बर्फी बहुत अच्छी वाली है, समोसा भी भैया ताजे हैं, खाते जा रहे हैं। और उसके बाद देखा तो पानी के बजाय ठंडा चल रहा है, बोतल लाई जा रही है, धड़ाधड़ बढ़ाई जा रही है। हमने कहा तुम पानी की बात कर रहे थे, ये तो गर्मी का महीना है, ठंडा पिलाते जा रहे हैं। और फिर पूछ रहे हैं कोई तुम्हारा रह तो नहीं गया, बराबर तो नहीं रह गया, कोई तुम्हारा आदमी तो नहीं बाकी रह गया, अगर कोई रह गया हो उसका भी डिब्बा ले लो, उसे भी भैया बुला लो। अब बुला बुला के खिला रहे हैं, बुला बुला के दूसरे खिला रहे हैं। दूल्हे की वजह से हमने कहा दूल्हा तुम्हारे घर का है या आसमान का फरिश्ता, दूल्हा तुम्हारे घर का है या आसमान का फरिश्ता। कहा आसमान का फरिश्ता नहीं, हमारा बेटा है, किसी ने कहा हमारा भतीजा है, किसी ने कहा हमारा भाई है,
کسی نے کہا ہمارا بھانجا ہے، کسی نے سب اپنی اپنی باتیں بتانا شروع کر دیا۔ اب جب سب نے بتایا تو ہم نے کہا میرے پیارے آج ہی سمجھ لے، اگر بڑے گاؤں میں کل کوئی بات کہے تو اس کا منہ پکڑ کے نوچ لینا اور کہنا سن ہمارے بھتیجے کی بارات گئی تھی، گاؤں میں نہیں پہنچے، راستے ہی میں مال ستایا جا رہا تھا، ٹھنڈا پلایا جا رہا تھا۔ یہ ہمارے دولہے کا حال ہے، اور جو میدان محشر کا دولہا ہے، قیامت میں جب پہنچو گے تو اس دولہے کا حال کیا ہوگا، کیسے پلایا جائے گا، کیسے کھلایا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی، تو مشکل میں ہے براتی، برکھا ڈوبا دیے۔ اب ذرا دیکھو میرے بھائی، اب ذرا دیکھو، اب دولہا کی بارات میں جو جا پائے گا وہی تو دولہا کا مزہ لے گا۔ ڈبہ کسے ملا؟ جو لوگ بارات میں گئے تھے وہی کو تو ملا، یا سب بڑے گاؤں والے گھر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں ایک ڈبہ ہمارے ہوا جائے۔ بتا بھیا، گھر بیٹھنے والے کو بھی ڈبہ ملے گا؟ لڑکے کی اماں گھر بیٹھی ایک ڈبہ ہمارا بھی، لڑکے کی بہنیں بیٹھی ایک ڈبہ ہمارا بھی، نا کسی کو نہیں ملے گا، ملے گا انہیں کو جو بارات میں گئے۔ کسے ملے گا؟ انہیں کو تو ملے گا جو بارات میں گئے، اور جنہیں دولہا ہونے سے ہی انکار ہے وہ قیامت میں کیا لیں گے؟ ارے ہم سنی ہے، ہمیں پتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان محشر کے دولہا ہے۔ ہم نے آج مانی ہے، ہم نے آج چاہا ہے، ہم نے آج کہا ہے، ہم نے آج بتایا ہے، سارے لوگ محبت سے جانتے ہیں یہ میدان محشر کے دولہا ہے، یہ میدان قیامت کے دولہا ہے۔ جبھی تو قیامت کے دن کہیں گے، جبھی تو قیامت میں کہیں گے یا رسول اللہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، ہم بھی تو آپ ہی کی بارات میں ہیں، ہم بھی تو آپ ہی کی بارات میں ہیں۔ میدان محشر کے دن ان غلاموں کو بھی یاد رکھنا، آقا ان غلاموں کو بھی یاد رکھنا، اپنے ان گنہگار غلاموں کو بھی یاد رکھنا، انہیں یاد رکھنا۔ اسی لیے فرمایا دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی، برکھا ڈوبا دیے ہیں۔ اور جب یہ کہا تو ارشاد فرمایا نبی کی طرف سے آواز آ رہی ہے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے پیارے یہی تو بات ہے میرے پیارے۔ اب آج لوگ یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو یار بہت یاد کرتے ہیں یہ لوگ، اعلیٰ حضرت کو ہم لوگ ایسے تھوڑا یاد کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے ہیں بطور اعلیٰ حضرت کو ماننا مجبوری ہی۔ سرکار مدینہ اب دیکھیں تینوں جھنڈے لگ گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا، حضرت آمنہ کے گھر سرکار تشریف لاتے ہیں، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھک گیا، ذرا دیر میں اطلاع مل گئی عبد المطلب خوش ہو جاؤ پوتا آ گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ سے دوڑے گھر کی طرف چلے جا رہے ہیں، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ ارشاد فرماتی ہیں مجھے یہ تو محسوس ہوا کہ میرے جسم سے کوئی بچہ تشریف لایا، مگر جب میں نے آنکھیں کھولی تو بچہ نہیں ہے، جب آنکھیں کھولی تو بچہ نہیں ہے۔ حضرت آمنہ حیرت میں پڑ گئی، یا اللہ کیا مجھ پر کسی شے کا اثر تھا، یا اللہ کیا مجھ پر کوئی خلل تھا، مجھے
مجھے محسوس ہے کہ میرے جسم سے کوئی بچہ تشریف لایا، مگر میرے پروردگار وہ بچہ کہاں ہے؟ حضرت آمنہ حیرت میں ہے، مگر حضرت آمنہ فرماتی ہے بچہ تو سامنے نہیں تھا، مگر میرے کانوں میں ایک آواز آ رہی تھی۔ اے آمنہ، وہ آواز کیا تھی؟ فرماتے ہیں گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آواز آ رہی تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا انہیں مشرق و مغرب کی سیر کرا دو، انہیں شمال و جنوب کی سیر کرا دو، انہیں آسمان کی بلندیاں دکھا دو، یہ دونوں جہان کے مالک و مختار ہیں، دونوں جہان کے مالک و مختار بن کے تشریف لائے ہیں۔ اب ارشاد فرماتی حضرت آمنہ فرماتی ہیں چند لمحہ کے بعد دیکھا کہ ہمارا بیٹا رومال میں لپٹا ہوا ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کی پھوپھی جان حضرت صفیہ کو اطلاع ملی، بھتیجا آ گیا، حضرت صفیہ دوڑ کر آئی، بھتیجے کی طرف دیکھا، ارشاد فرماتی حضرت صفیہ ہم نہیں کہتے، امام محمد رضا فاضل بریلوی نہیں کہتے، بلکہ حضرت صفیہ فرما رہی ہیں۔ آپ کی پھوپھی جان عرض کرتی ہیں میرے بھتیجے کے پتلے پتلے گلابی ہونٹ تھے اور وہ جنبش لے رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بھتیجا پھوپھی سے کچھ کہنا چاہتا ہے، بھتیجا پھوپھی سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا کہ اس کے پتلے پتلے گلابی ہونٹ چل رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بھتیجا اپنی پھوپھی سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں حضرت صفیہ ابھی بیان نہیں کر پائی کہ بریلی کے امام محمد رضا سے رکا نہیں گیا، پکار کر کہنے لگے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھ۔ مجبوری ہے کہ امام محمد رضا کا نام آنا ضروری ہے، اس لیے کہ آج تک بہت رہے ہیں بڑے بڑے اپنے وقت کے بڑے بڑے اپنے وقت کے شورا بنے، بڑے بڑے فقہا کہلائے، بڑے بڑے محدثین کہلائے، مگر میرے پیارے جو عشق لے کر امام محمد رضا اترے تھے وہ عشق لے کر دنیا میں کوئی نہیں۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھو کیسے پیارے انداز سے فرما رہے ہیں۔ اب حضرت صفیہ فرماتی ہیں جب میں اپنے کانوں کو اپنے بھتیجے کے ہونٹوں تک لے گئی، میں اپنے کانوں کو اپنے بھتیجے کے ہونٹوں تک لے گئی تو ان ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ اب علماء کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، مگر نہیں، ترجمہ یہ نہیں ہے، ترجمہ اس کا لفظی یہ ہے کہ یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوا کر دے، یا اللہ میری امت کو میرے حوا کر دے، اے اللہ میری امت مجھے دے دے، جب میں جنت میں جاؤں تو اپنی امت کو اپنے ساتھ آئے۔ یہ آقا مدینہ کا عشق ہے، یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے۔ آقا دو جہاں ایسا پیار فرما رہے ہیں، ایسی محبت فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیار فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب اس جہان میں تشریف لے آئے، آقا دو جہاں تشریف لے آئے۔ ارشاد فرماتی ہیں رات کی تاریکی آ گئی، جب رات کی تاریکی آئی تو آسمان پر چاند نمودار ہوا، جب چاند نمودار ہوا تو حضرت آمنہ کبھی اپنے لگتے جگر کی طرف دیکھتی اور کبھی آسمان کے چاند کی طرف دیکھتی تو مسکرا کے عرض کر رہی تھی اے آسمان کے چاند تو میرے چاند کے سامنے شرماتا نظر آ رہا، میرے چاند کے سامنے شرماتا نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن گلیوں سے گزر جائیں وہ گلیاں مہک جائیں، وہ مرتبے والی ہو جائیں، وہ شان والی ہو جائیں، وہ مقام والی ہو جائیں، تو اس آمنہ کا حال پوچھو جس آمنہ کے شکم مبارک میں رسول اللہ 9 مہینے، ان آمنہ کا مقام کیا ہوگا، ان آمنہ کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی۔ لوگ عرض کرتے ہیں تو دشمن ہمیشہ بری نگاہ سے دیکھتا ہے اور محبت والے ہمیشہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عشق کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہی مہینہ تھا حضرت فضل احمد مراد آبادی ہے، حضرت فضل احمد مراد آبادی ہے، یہی مبارک مہینہ تھا، اس کی 12 تاریخ تھی۔ مفتی صاحب قبلہ 12 چراغ جلاتے تھے اپنے گھر میں، کیا چراغ جلاتے 12؟ جب آپ 12 چراغ جلانے لگے تو مولوی لوگ آ گئے کہنے لگے بتاؤ یہ سنیوں کے مفتی ہیں، یہ سنیوں کے مفتی ہیں، کیسا حرام کام کر رہے ہیں، کیسا ناجائز کام کر رہے ہیں، کیسا بدعت کام کر رہے ہیں۔ تو
आपने इरशाद फरमाया क्या बिदत है? कहा एक चिराग की रोशनी बहुत थी, 12 चिराग क्यों जलाए गए? तो आपने फरमाया मैं नाजायज कर रहा हूं, तुम जायज कर दो, एक तरफ से सारे चिराग बुझा दो। अब वो आ गए मौलवी, बुझाने के लिए तैयार हो गए। भाई फजल अहमद साहब से जो इजाजत मिल गई कि मैंने 12 जला दिए, तुम इन्हें बुझा दो। अब वो मौलवी डटे खुशी खुशी बुझाने के लिए। एक बुझाया तो बुझ गया, दूसरा बुझाया तो पहला जल गया, तीसरा बुझाया तो पीछे 2 जल गए, चौथा बुझाया तो पीछे 3 जल गए। इस तरह से आखिर में जब पहुंचे तो पीछे देखा 11 जल रहे हैं। आखिरी बुझाया तो पीछे 11 जल रहे हैं। फजल अहमद साहब ने कहा हो सकता अभी तुमसे कोई गड़बड़ हो गया हो, इसलिए फिर से बुझा लो। फिर इधर से मौलवी डटे, बुझाते चले गए, बुझाते चले गए। जो बुझाते जा रहे थे पीछे वाला जलता जा रहा था। कहीं दुनिया की दूसरी जगह की बात नहीं, फजल अहमद मुरादाबादी कानपुर से पहले ही गंज मुरादाबाद है, वहां के ही फजल अहमद मुरादाबादी थे। तो मेरे प्यारे भाई अब आज जरा हिसाब लगाते चले। जब फिर से बुझाते चले गए तो जैसे ही आखिरी बुझाया 11 जल गए तो फजल अहमद मुरादाबादी तड़क कर कहने लगे, ओ मौलवियों हमें सिखाने आए हो, जब तुमसे फजल अहमद के जलाए हुए चिराग नहीं बुझे तो रसूलुल्लाह के चिराग तुमसे कैसे? फजल अहमद ने जलाए हैं तब नहीं तुमसे बुझे, सारे के सारे तुम दबा के भाग गए, एक के भी पास किसी का पता नहीं चला। मेरे प्यारे भाई तो इसलिए खूब समझ के जिंदगी गुजारो। अगर समझ के जिंदगी गुजारोगे तो इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। और जब प्यार रखोगे, मोहब्बत रखोगे, इश्क रखोगे तो मजा आ जाएगा। हाँ मैं एक बात आपको बता रहा था, वो आधी बात छोड़कर चला गया ताकि बात दूसरी तरफ चली गई। मैं ये कह रहा था लोग ये कहते हैं ये सुन्नी अजीब हैं, ये सुन्नी कहने लगते उनके पीछे नमाज जायज नहीं है। हम तो पढ़ लेते हैं उनके पीछे मगर वो पीछे हमारे नहीं, वो हमारे पीछे पढ़ते भी नहीं, जायज भी नहीं कहते। हमने कहा हम कैसे पढ़ लेते? हम जरा तुम ये तो बताओ, जरा अपने आप बता दो मेरे भाई। मौली साहब क्या तुमने कभी बेटा चूमा? कहा खूब चूमा। कहा पोता चूमा? कहा खूब चूमा। कहा पोती चूमी? कहा खूब चूमी। कहा जब ये सब चूमे तो तुम्हें नबी का नाम चूमने में क्यों दर्द है? नबी को क्यों नहीं चूमा? सरकार की हदीस बाबुल ईमान की बता रही है कि ईमान वाला वो है जो अपनी जान से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, सारे जहान से ज्यादा जब तक रसूलुल्लाह को प्यारा ना समझ ले, महबूब ना समझ ले, उस वक्त तक वो ईमान वाला नहीं हो सकता। तो अगर तूने पोता एक बार चूमा था तो नबी का नाम 100 बार चूमता। अगर पोता बेटा एक बार चूमा था तो नबी का नाम तूने 100 बार 1000 बार चूमा होता। तूने पोती को एक बार चूमा था तो रसूलुल्लाह को हजारों बार चूमा होता। तब तेरी मोहब्बत थी। जब बेटे की चूमने की बारी आई तो मुस्कुरा मुस्कुरा के चूम रहा था, पोते को चूम रहा था, मुस्कुरा मुस्कुरा के चूम रहा था। और सुन्नियों को जब नबी का नाम चूमते देखा तो तेरा मुंह टेढ़ा बिगड़ गया, अजीब सी तेरी शक्ल हो गई। मामला ये है, अब तुम खुद ही बता दो, तुम खुद बताओ नमाज मोमिन मुसलमान के लिए है या गैर? फैसला तुम्हें अपने आप करना। अगर वो आ जाए खड़े हो जाए वहां पर के पगड़ी बांध के पढ़ लोगे, अकीदा है तुम्हारा हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि बगैर ईमान वाला उसकी नमाजी नहीं होती। जब उसकी नमाज नहीं होती तो ईमान कैसे हो पाएगा? तो मेरे प्यारे बात सिर्फ इतनी है, हम मना नहीं करते, हम मना इसलिए करते हैं कि आज भी अभी वक्त है, अभी टाइम है। बड़े गांव के सुन्नियों में तौबा कर लो कि आज तक हम नहीं चूम रहे थे, अब चूमते रहेंगे। अभी तक झंडा नहीं उठा रहे थे, वो उठाते रहेंगे। अभी तक हम गड़बड़ी कर रहे थे, हम गड़बड़ी नहीं करेंगे। तुम ये सब कुछ करना शुरू कर दो, हम तुम्हारे पीछे नमाज शुरू कर दें, तुम मोमिन हो जाओगे। हम तुम्हारे पीछे पढ़ने लगेंगे। जब तक तुम मोमिन नहीं होगे हम तुम्हारे पीछे नहीं पढ़ेंगे। अब अगर हमारे अंदर आके घुस भी जाओगे जब भी हम धक्का लगा के, इसलिए तुम्हें खड़े करने में भी बुराई।
ارے وہ کھڑے ہوں مگر اس میں بھی برائی، اس میں بھی برائی۔ ایک بات بتاؤ، نہ وہ مجبوری میں پڑھے یا نہ پڑھے، تم ایک بات بتاؤ، ایک گوبر سے لدا بدا آدمی آیا تمہارے پڑوس میں کھڑا ہو جائے، کہو گے بھیا ادھر ہٹ، کہیں ہمارے میں نہ رگڑ دینا، تو کہے گا صاحب کہاں، کہیں ہمارے بھی نہ رگڑ دینا۔ تم نے ہٹا دیا، پھر تمہارے سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ ارے تیرے نیند اندر سے لے کے باہر تک نبی کی دشمنی بھری ہے، ہماری جماعت سے دور ہو جا، کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے یہ اسی جماعت والا، کہیں اللہ اس کے ساتھ نہ کہہ دے یہ انہی کے ساتھ والا ہے، اس لیے تو ہٹ اپنی جماعت لے کے جا، ہمیں تیری جماعت سے مطلب نہیں، ہم غوث اعظم والے ہیں، ہم غریب نواز والے ہیں، ہم صابر پاک والے ہیں، ہم بارش پاک والے ہیں، ہم ان بزرگوں والے ہیں جن بزرگوں نے نبی کا سچا عشق رکھا ہے، نبی کی سچی محبت رکھی ہے، نبی کا سچا پیار رکھا ہے، ہم ان والے ہیں، اس لیے ہم کوئی دوستی غیر سے نہیں۔ اب کبھی سنیوں میں بہت بڑی کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا یار برات کہیں لگ رہی کہ یار بڑا مالوا گھر ہے، اب پھر کہا تو کسی نے منع کیا یار وہ دوسرے فرقے والے ہیں نہ کریے، ارے کہیں چھوڑو، لڑکی چھوڑو کرنے جا رہے ہیں، ان کی لڑکی لا رہے ہیں، میاں لے آئیں گے اسے اپنا بنا لیں گے۔ ہم نے کہا بڑے ہوشیار ہیں یہ سب، بڑے پیارے ہیں یہ سب، بڑے اچھے ہیں یہ سب، اس لیے کہ ہمیشہ لوگ سوجی کا حلوہ بنا رہے تھے، یہ گوبر کا حلوہ بنا۔ بات بتا، حلوہ سوجی کا تو بنتا ہے، جو گوبر ہے یار اسے سوجی کیسے بنا لو گے، کیسے سدھار لو گے جس کی رگ میں لطفہ ہو، معاملہ ہو، بڑھ پڑھ کے اس میدان میں آ گیا، یہ کہو کہ تم نے عجیب فارمولا، تمہارے پاس کوئی کیمیکل ہو جائے، مٹھائی والے ہمارے بھائیوں کے پاس کچھ ہوتا ہے جس سے پانی کو صاف کر دیتے، سوڈا ووڈا ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں، پاؤڈر واؤڈر، جس سے اس کی گندگی جو ہے وہ چھٹ کے علیحدہ ہو جاتی، شاید تم بھی وہی پاؤڈر بہو میں لگا دو گے کیا کہ گائی دور ہو۔ عجیب فارمولا ہے، عجیب معاملہ ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لکھیم پور میں کیونکہ اگر تمہارے پاس ٹائم ہو تو پھر معاملہ تو ہمارے پاس بہت لمبا ہی رہتا ہے۔ ہم مہیبہ گنج پہنچے تو انہوں نے کہا، مفتی الطاف صاحب وغیرہ سب تھے، تو وہاں اس کی جماعت نے جب کہا تو کہا مفتی صاحب سے کہہ دو، پرچہ لکھ کے بھیجا کہ مفتی صاحب سے کہہ دو زبان چپ رکھیں، اب آگے نہ کہیں، آج سے ہم لوگ توبہ کرتے ہیں، کوئی شرارت نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے پرچہ لکھ کے بھیجا، ہم نے کہا ہم مفتی نہیں، ہم بریلویوں کے مولوی ہیں، مولوی، اگر ہمارا مفتی آ جائے پھر تمہارا حال ہی خراب ہو جائے۔ ہم بریلویوں کے مولوی ہیں، مفتی نہیں، اگر مفتی ہو جائے تو ایک بات ان سے ہم نے کہی تھی، ہم نے کہا ایک دو بات نہیں، ہم لوگ چھپا جاتے ہیں، ہم لوگوں کو شرم آتی بتاتے ہوئے، حیا آتی تمہاری بات کرتے ہوئے، اس لیے کہ جہان میں لڑکی اور لڑکے کا نکاح تو ہوتا، مگر لڑکے لڑکے کا نکاح کبھی نہیں ہوتا، یہ تمہارے ہی صحیح بات۔ میرے پیارے بہت سی ایسی چیزیں تمہارے یار گاؤں میں تمام کتابیں ہیں، جاؤ تم اپنے گاؤں کی ایک کتاب اٹھا لینا جس کو بہشتی زیور کہتے ہیں، بہشتی زیور کو اٹھا لینا، اس کا تیسرا صفحہ، تیسرا رسالہ دیکھ لینا، تیسری جلد میں اس کے ڈھونڈ لینا، کیا کہا؟ جوان آدمی نے اگر اپنی بیوی کا دودھ پی لیا تو وہ اس کے لیے حرام نہیں، البتہ گناہ ہے، حرام نہیں ہے، گناہ۔ ایک جگہ جب تقریر میں نوشمیہ صاحب کا معاملہ تھا، جب ہم وہاں تقریر یاسین وغیرہ میں مناظرے کا معاملہ جب آیا، جب یہ کہنے لگے تو ایک صاحب تڑک کے کھڑے ہو گئے، کہا بھیا بس اب بھینسیاں پالنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی بہت دن چلی،
इसकी कैसेटें बहुत दिन चली। ऐसी इबारतें तुम लिखने की जरूरत है। अरे वो इबारत लिखो, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखो, मेरे आका कैसा शान वाला है, कैसा मर्तबे वाला है। मेरे आका ने अपने तो अपने रहे, गैरों का मामला जब आ गया तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरों को भी माला माल फरमा दिया। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम और आप तो कुछ कर नहीं पाते मियां। एक लड़की को एक मुस्लिम लड़की समझा रही है, एक यहूदी लड़की को एक मुस्लिम लड़की ने समझाया कि जहां से सारी मंजिलें हद आखिरी हद को पहुंच जाती हैं, सारे अतिबा की हिम्मतें फेल हो जाती हैं, सारे डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो जाती है, वहां हमारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जूतियों की खाक की शुरुआत। हाय हाय सुभान अल्लाह। ये भी तो उस लड़की का कीदा देखो, अभी मौलवी का कीदा देखो कि उनके पास कुछ नहीं, फिर क्या फायदा मिला। वो यहूदी लड़की जो थी उसके बाप की दोनों आंखें चली, आंख की रोशनी चली गई। बाप बड़ा परेशान। बेटी ने पूछा अब्बू जान क्या हाल है। कहा बेटी अब तो मैं मजबूर हो गया, अब किसी लायक नहीं रहा। मेरी लगते जिगर मैंने बड़े बड़े हुक्मा को दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े अतीबा को दिखाया। हर डॉक्टर हकीम ने यही कह दिया कि आंख में तुम्हारा नूर जा चुका है, रोशनी आने वाली नहीं है। कहा अब्बू जरा ठहर जाओ, एक दवा हमारी जानकारी में है, जरा हम भी अपनी दवा ले आए, एक बार लगा के देख ले। इरशाद फरमाते वो यहूदी लड़की सीधी होती है, कहां जा रही है? मस्जिद नबवी की तरफ जा रही है, उस मस्जिद की तरफ जा रही है जो आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयार करता है। मस्जिद नबवी की तरफ जाती है, दरवाजे पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हैं। देखा कि यहूदी लड़की पहुंची, दरवाजे पे गई, कहने लगी अबू बकर हमें सरकार की जूतिए मुबारक बता दो कहाँ रखी हैं। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते मैं हैरत में लग गया, इसलिए कि एक यहूदी लड़की को नबी की नालैने पाक की क्या जरूरत है। तो इरशाद फरमाते हैं मैं इस पशु पीठ में फंस गया कि इसे इस चीज की क्या जरूरत लगी है। तो फरमाते हैं, इरशाद फरमाया अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैंने इशारा कर दिया, मैंने इशारा कर दिया सरकार की नालैने पाक की तरफ। बस उस लड़की ने क्या काम किया, अपने दुपट्टे का कोना जमीन पर बिछा लिया और सरकार की नालैने पाक उठाई और उसकी तलवों की मिट्टी झाड़ने लगी। जब दोनों नालैने पाक की मिट्टी झाड़ ली और नालैने पाक की मिट्टी झाड़ने के बाद उसने अपना सारा दुपट्टा समेटा और वो खुशी खुशी मुस्कुराती हंसती चली जा रही थी। अबू बकर फरमाते हैं वो ऐसी मस्त जा रही थी जैसे मालूम हो रहा था कि ये लड़की दोनों जहां की दौलतें लिए जा रही है। अब वो लड़की वहां पहुंचती है, जब लड़की वहां जाती है, जब लड़की वहां पहुंची तो उस लड़की का हाल क्या है। इरशाद फरमाया मेरे प्यारे अबू जान इधर अपना चेहरा घुमाओ। बाप ने अपने चेहरे को बेटी की तरफ किया, कहा बेटी अब मैं मजबूर हो गया, चेहरा किसी तरफ करूं मगर देख नहीं सकता। लड़की ने वो अपना दुपट्टा फैलाया, कोई दूसरा इंतजाम नहीं किया बल्कि एक सलाई ली और उसी सरकार की जूतिए मुबारक से जो मिट्टी झाड़ ले गई थी उसमें जो सलाई लगाई और सलाई लगाने के बाद जब दाहिनी आंख में लगाई तो दाहिनी आंख में रोशनी आ गई और जब बाईं में लगा दी तो बाईं आंख की रोशनी वापस आ गई। और दोनों आंख की जब रोशनी वापस आ गई वो यहूदी तड़प कर कहने लगा मेरी लगते जिगर तू इतनी अच्छी दवा जानती थी पहले क्यों नहीं बताया। हम दर दर की ठोकरें खाते रहे, दर दर के धक्के खाते रहे, दर दर की ठोकरें खाते रहे, दर दर परेशान होते रहे, पैसे भी फेंकते रहे, तमाम अतीबा हुक्मा के पास दौड़ते रहे। मेरी लगते जिगर इतनी अच्छी दवा जो हफ्ता दो हफ्ता नहीं, माह दो माह नहीं, बल्कि एक ही सेकंड के अंदर अगर जिधर लग जाए उधर ठीक होता चला जाए। तो कहा अब्बू जान अगर आज भी तुम्हें पता चल जाता तुम नहीं लगा, आज भी तुम्हें पता चल जाता तो तुम नहीं लगाते। कहा मेरी बेटी क्यों? कहा अब्बू जान याद रखो जिनको
کو تم زندگی سے مانتے چلے آئے، تمہارے باپ دادا مانتے چلے آئے، تمہارے لکڑ دادا شکر دادا مانتے چلے آئے، جن کی پرستش کرتے چلے آئے، آج تک انہوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا ہے۔ اب سنو، مسلمان یہ کامیاب کیوں ہیں؟ مسلمان عرفہ و اعلیٰ کیوں ہیں؟ ان کے مراتب بلند کیوں ہیں؟ ان کے نبی کی شان دیکھو کہ جہاں تمام ڈاکٹروں کی ڈاکٹری، جہاں تمام حکیموں کی حکمت فیل ہو جاتی ہے، وہاں ان کے پیغمبر کی جوتیوں کی مٹی اپنا کام شروع کرتی ہے۔ جس کی جوتیوں کا یہ عالم ہے، اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب اس نبی کا یہ عالم ہے تو ان کے خدا کا میرے پیارے بھائیوں، اب ہمارے ہی اپنے دوسری طرف اپنا رخ بدلتے ہیں، عجیب عجیب طریقہ سے یہ سن کے بھی کہنے لگتے ہیں، کیونکہ یاد رکھا نہیں، سنیوں نے کچھ ہمیں بتایا، سنی سب سن پڑے ہیں۔ اگر یہ یاد رکھیں انشاءاللہ تو کوئی نہیں بول پائے گا، اس لیے کہ وہ کہنے لگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ ہمیں ان سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ صاحب تم غلط کہتے ہو، نہ، ہم کہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد رسول اللہ کو نبوت ملی تو ہم کہیں گے عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا تھا اپنی قوم سے؟ خدا کا فرمان کیا ہے ذرا یہ بتا دو۔ عیسیٰ ابن مریم 3 دن کے ہیں، ارشاد فرماتے خلق اللہ تعالی وجعلنی نبیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، میں نبی بن کے آیا۔ عیسیٰ جیسے پیغمبر نبی بن کے آئے، 3 دن کے ہیں، بتا رہے میں نبی بن کے آیا، اور تمہارا رسول اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، 40 سال کے بعد نبی ہوا۔ وہ ہمارا نبی نہیں، وہ تمہارا نبی ہوگا۔ ہمارا تو وہ نبی ہے دنیا میں آیا نہیں تھا جب بھی نبی تھا، جب قندیل میں تھا جب بھی نبی تھا، ہمارے نبی کے نور کو اللہ نے جب پیدا کیا جب بھی نبی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ تیرا، تیرے محبوب کا، محبوبین کا جو ذکر کیا گیا، الہی اگر اس میں کسی طرح کے کوئی لفظات ہوئے ہوں اس سے ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے کرم سے اپنے محبوب کی رحمت کاملہ کے صدقے سے معاف فرما دے۔ یا اللہ اس ذکر خیر کو ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت بنا دے، ذریعہ عمل بنا دے، ذریعہ بخشش بنا دے، ذخیرہ آخرت بنا دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھ کے ایمان کو تازہ کر لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک 2 اٹھ کے جانے لگے، پھر انشاءاللہ کسی دن موقع ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔